بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ اسلام پر ایک شاہکار کتاب البدایہ والنہایہ ہے جو کہ ابن کثیر کی تحریر کردہ ہے۔ ابن کثیر جنہوں نے قرآن پاک کی پہلی تفسیر لکھی تھی۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں۔ دوسرے حصے کا ترجمہ قصص الانبیاء کے نام سے کیا گیا ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی کتاب سے آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کو کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا قصہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کی سرزمین میں نینوا کی جانب مبعوث فرمایا۔ وہاں کے باشندوں کو آپ نے دعوت توحید دی۔ وہ تکذیب و تکفیر کرتے ہوئے اپنے کفر و عناد پر ڈٹ گئے۔ جب وہ لوگ کسی طرح بھی اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے اور حضرت یونس کی تمام کوششیں بارآور ثابت نہ ہوئیں تو آپ وہاں سے غصے میں نکل گئے اور لوگوں کو خبردار کیا کہ 3 دن بعد یہاں عذاب الہی کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ ابن مسعود، مجاہد، سعید بن جبیر اور قتادہ علیہم رضوان اور دیگر کئی متقدمین کی رائے ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے اور عذاب الہی کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اہل نینوا کے دلوں میں توبہ و استغفار کی توفیق ڈال دی۔ وہ اپنے نبی یونس علیہ السلام کے ساتھ ڈھٹائی سے پیش آنے پر نادم و شرمسار ہوئے، اپنے عمدہ لباس اتار دیے، ہر چیز، اولاد، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی اپنے سے دور کر دیا، اور پھر خوب بارگاہ الہی میں آہ و فریاد کی، چیخ و پکار، عجز و انکسار اور مفلسی و مسکینی کا مجسمہ بن گئے۔ انسان اور جانوروں کی آہ و بکا سے بارگاہ الہی میں ہولناک منظر پیش کر دیا۔ وہ عذاب الہی جو تاریک رات کی طرح ان کے سروں پر گردش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و مہربانی اور اپنی طاقتوں سے اس کو ٹال دیا۔ دوسری طرف جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم پر ناراض ہو کر نینوا سے باہر تشریف لے گئے تو جا کر ایک کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی میں کچھ لوگ پہلے سے سوار تھے۔ کچھ دیر کے بعد کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ اس سے پہلے کہ کشتی پانی کی نظر ہو جاتی، سب سواروں نے یہ فیصلہ کیا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی وجہ سے کشتی مضطرب ہے۔ پہلی دفعہ قرعہ فعال میں حضرت یونس کا نام نکلا تو انہوں نے اپنے نبی ہونے کی وجہ سے درگزر کر دیا۔ دوسری دفعہ پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، انہوں نے پھر درگزر کر دیا۔ جب تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے سمندر میں ڈال دیا۔ اب اللہ پاک کی مشیت دیکھیں کہ اللہ پاک نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے، ساتھ ہی حکم کر دیا کہ نہ تو حضرت یونس کا گوشت کھائے اور نہ ہی ہڈی ٹوٹنے پائے، یہ تمہارا رزق نہیں ہے۔ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس بڑی مچھلی کو ایک اور بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا۔ باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ جب حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا تو آپ سمجھے کہ میری روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے، مگر جب اپنے اعضاء کو حرکت دی تو گمان گزرا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور عرض کی کہ مولا، میں تیرے لیے ایسی جگہ سرب سجود ہونے کے لیے مسجد بناؤں گا جہاں کسی نے عبادت نہ کی ہوگی۔ حضرت مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ رہے، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ مثلا مجاہد علیہ رحمت نے شعبی علیہ رحمت سے روایت کی ہے کہ چاشت کے وقت مچھلی نے نگلا اور شام کو اگل دیا،
فتاویٰ علیہ رحمت فرماتے ہیں 3 یوم مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ سعید بن ابو الحسن اور ابو مالک فرماتے ہیں 40 روز رہے، جبکہ حضرت امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ 7 دن رہے۔ اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں کتنے روز رہے۔ مچھلی حضرت یونس کو سمندر کی تہہ میں لے جا کر چکر لگانے لگی اور کھارے پانی کی موجوں میں غائب ہو گئی۔ وہاں حضرت یونس نے مچھلیوں کی تسبیحات اور کنکریوں کی تسبیحات کو سنا۔ وہ اس ذات قدیر کی تسبیح بیان کرتے تھے جو دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور ان میں جو بھی مخلوقات ہیں ان کو پالنے والا ہے۔ عرش اعلیٰ سے تحت الثری تک کی کائنات عالم زبان حال و مقام سے جہاں سے بھی پکارتی ہے وہ ان کی پکار کو سننے والا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا، اور ذوالنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیرے میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیری پاکی ہے، تجھ کو بے شک مجھ سے بھیجا ہوا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات مسلمانوں کو دیں گے۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں سے تسبیحات میں مصروف تھے۔ ان کی آواز عرش پر فرشتوں نے سنی تو اللہ سے عرض کی کہ یہ کیسی نامانوس سی آواز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بندے یونس علیہ السلام کی تسبیح کی آواز ہے، اس نے میرے حکم کی کوتاہی کی تو میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، یا اللہ یہ تو تیرا بڑا فرما بردار اور عبادت گزار بندہ ہے۔ تو اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ بیمار تھے، بعد میں پھر ان کو شفا بخشی گئی۔ حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی وہ تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہر مشکل کے حل کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اس کو جو بھی کرے گا وہ انشاءاللہ اپنی مشکل اور پریشانی سے جلد نکل جائے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور ولاگ میں۔ السلام علیکم۔